then we will see certain essential topics such as احوال بدن. ان احوال بدن میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف حالتیں صحت اور مرض اور حالت ثالثہ یہ بیان کی جاتی ہیں. جالینوس جو ایک بڑا طبیب ہے اس کے نزدیک بدن انسان کی 3 حالتیں ہیں، اور وہ 3 حالتیں کون کون سی ہیں؟ حالت صحت، حالت مرض اور حالت ثالثہ. حالت صحت کیا ہے؟ حالت صحت وہ حالت ہے جس میں بدن انسان مزاج اور ترکیب کے اعتبار سے ایسا ہو کہ اس کے تمام افعال صحیح سالم انجام پاتے ہوں. اور حالت مرض وہ ہے جو حالت صحت کی ضد ہے، یعنی اس کے تمام افعال صحیح سالم نہ ہوں. آپ دیکھیے یہاں پر تمام کی قید لگائی گئی ہے کہ صحت وہ حالت ہے جس میں تمام افعال صحیح سالم انجام پاتے ہوں، اور اس میں ایک چیز ہے مزاج اور ترکیب کے اعتبار سے. تو مزاج اور ترکیب اس کا ڈسکرپشن آگے آئے گا کہ کیا کسے مزاج کہتے ہیں، کسے ترکیب کہتے ہیں، اور دونوں میں خرابی پیدا ہونا کیا ہوتا ہے. تو مزاج اور ترکیب کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی ٹھیک ہو، اس کا اسٹرکچر بھی ٹھیک ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ صحت ہے، اور اس کے تمام افعال صحیح سالم انجام پا رہے ہیں. اگر ایک بھی حالت بگڑتی ہے تو ہم اسے صحت نہیں کہیں گے. مرض ہوا ہے جس میں تمام افعال صحیح سالم نہ ہوں. اور حالت ثالثہ وہ ہے جسے ہم نہ مکمل طور پر صحت کہیں گے نہ مکمل طور پر مرض کہیں گے. تو تمام افعال بگڑ جائیں، صحیح سالم نہ رہیں تو وہ مرض ہے، صحیح سالم تمام افعال ہیں تو وہ صحت ہے، اور ان بٹوین جو کنڈیشنز ہیں وہ حالت ثالثہ کہلاتی ہیں. سو احوال بدن the concept of body states according to Galen, a renowned physician of Unani medicine. There are 3 states of human body: حالت صحت، حالت مرض and حالت ثالثہ. Health state, disease state and third state. So in صحت اور health, what is صحت اور health? According to him, صحت is a condition in which all functions of the body are performed properly in terms of temperament and composition. The mizaj, temperament and composition, or the structural entity, if both are normal and functions are normally performing, then the condition will be called as sehat. All functions of body are normal, then sehat. And if all body functions are not correctly performed, then it will be called as maraz or disease. And if the condition is neither can be categorized in sehat nor in disease completely, then if it is not complete sehat nor not complete disease, then it will be called as halat salisa. For example, a blind man whose one function is not proper, he is diseased in terms of vision, but apart from that disease he is completely healthy. His all other functions are normal, all physiological functions and all the body organs are normal. Similarly, an old age person is weak in terms of power, and rest of things are functioning properly. So these conditions are called as halat salisa or third state, and this is according to Galen. Ibn Avicenna has differed his opinion, and according to him there are only 2 states, sehat and disease. And if the functions are normal, then it will be called as sehat, and if any function is not done properly, then it will be called as disease according to Avicenna. تو ابن سینا نے اس سے اپنا اختلاف درج کیا ہے کہ جالینوس کی جو تعریف ہے صحت اور مرض کی، اور اس اعتبار سے 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ صحت اور مرض دو ہی کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے. جب بدن کے افعال صحیح سالم انجام پا رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ صحت ہے، اور جب بدن کے افعال بگڑ جاتے ہیں
تو اسے ہم مرض کہہ سکتے ہیں۔ حالت ثالثہ کی چند مثالیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جیسے بوڑھوں اور بچوں کے بدن جو کمزوری کی وجہ سے بیماریوں کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر کمزوری کا پایا جانا ایک طرح سے افعال کی خرابی ہے، اور ایسی صورت میں وہ بیماریوں کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ابھی بیماری سے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، ایسے لوگ جو اب بیماری تو ان کی ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی پوری طرح ریکوری نہیں ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے حالت ثالثہ میں تیسری حالت میں رکھا ہے کہ نہ یہ پوری طرح مریض ہیں نہ پوری طرح صحت مند ہیں۔ اسی طرح اگر ایک عضو میں بیماری ہو، دوسرا عضو ٹھیک ہو، تو اس کو بھی انہوں نے تیسری حالت میں رکھا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، ایک کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عضو مزاج کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن ترکیب کے اعتبار سے مریض ہے، مطلب اس کا مزاج تو ٹھیک ہے بالکل لیکن اس کے اسٹرکچر میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ اسی طرح اگر اس کے شکل کے اعتبار سے عضو ٹھیک ہے لیکن اس کی مقدار یا وضع کے اعتبار سے وہ مریض ہے، اس کی شکل ٹھیک ہے، یہ ترکیب کی مزید فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ اسٹرکچر میں اس کا جو فارم ہے، شکل ہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا جو والوم ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، یا اس کا جو ایکچول اس کا اٹیچمنٹ تھا دوسرے آرگن سے اس کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے، تو ایسی صورت کو بھی حالت ثالثہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کہا ہے کہ کیفیت منفعلہ کے اعتبار سے تو صحیح ہو لیکن کیفیت فاعلہ کے اعتبار سے مریض ہو۔ مثال کے طور پر رطوبت، کسی کے اندر رطوبت یا یبوست تو ٹھیک ہے لیکن حرارت بڑھ گئی، تو ایسی صورت میں بھی اسے حالت ثالثہ میں انہوں نے رکھا ہے۔ اسی طرح ایک مثال یہ ہے کہ مختلف اوقات میں الگ الگ حالتیں ہوں، سردیوں میں وہ مریض وہ بالکل صحت مند رہتا ہے لیکن گرمیوں میں وہ مریض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتیں بھی حالت ثالثہ کی ہیں۔ تو اس میں سے یہ چند مثالیں ہیں حالت ثالثہ کی، اور اس میں سے کچھ لوگ ان کو بیماریوں میں رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے حالت ثالثہ میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک بیوٹی ہے کہ مختلف اعتبار سے لوگوں کی اپروچز مختلف ہیں، البتہ مقصد جو ہے وہ چاہے مرضی کیفیت ہو، حالت ثالثہ ہو، دونوں کا ہی پریونشن اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ So what are the examples of حالت ثالثہ or third state in which the patient is neither diseased completely nor healthy completely? First example is elderly individuals or children who are prone to diseases due to their low immunity. So they are otherwise normal but they are prone to develop disease because they are having low immunity, both children and elderly. And similarly, people who are recovering from an illness, they are not completely recovered and they are not completely diseased. They are recovering in the transition phase. So they are also categorized in halat salisa. And people in which both health and disease occur simultaneously in different organs. One organ is diseased and other organ is healthy. So this may be kept under third state. A single organ is healthy in terms of mizaj, in terms of its temperament, its mizaj is normal, but its structure is slightly different, slightly abnormal. So this may be, and it may become vice versa. Structure is normal and mizaj is changed. So this may be categorized in halat salisa. An organ may be normal in its morphology, but its size or position is slightly deviated. So this may be categorized in halat salisa according to Jalinus. Similarly, we discussed kayfiyat fa'ila and munfa'ila, active and passive quality. So a person is normal in terms of moistness and dryness, rutubat and yabusat, but he may be hot in terms of kayfiyat fa'ila or he may be cold in terms of kayfiyat fa'ila. So either coldness or hotness is increased alone without disturbance in other passive quality. This may be categorized in halat salisa.
and different health state may be present in different times. For example, a person may be healthy in winter but become sick in summer season. So in that scenario, those individuals may be called as in halat salisa. They are neither completely healthy and nor completely diseased. So this is a brief overview about ahwal badan, सेहत, मरज़ एंड हवाले हालात सालिसा. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है दर्जात सेहत व मर्ज़. कि कई बार सेहत और मर्ज़ के जो एक स्पेक्ट्रम है, आदमी न कभी सेहत की हालत में हमेशा रहता है और ना हमेशा मर्ज़ की हालत में रहता है, बल्कि वो इन बिटवीन सेहत और मर्ज़ के दरमियान एक तरह से वो चेंज होता रहता है. तो कौन से दर्जात हैं सेहत और मर्ज़ के, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सेहत और मर्ज़ के एतबार से, तो यहाँ बयान किए गए हैं. नंबर 1 जो है, बदन बिल्कुल सेहतमंद हो, नहायत सेहतमंद बदन हो. या दूसरी कैफियत ये है कि बदन सही हो लेकिन सेहत गायत दर्जे की, आला दर्जे की सेहत ना हो. पहली थी नहायत सेहतमंद, दूसरी है कि बदन सही है लेकिन गायत दर्जे की सेहत, आला दर्जे की सेहत नहीं है. तीसरी हालत यह है जो बदन जो ना सही हो ना मरीज़, जिसे हम हालत सालिसा कह सकते हैं. चौथी कंडीशन ये है कि अब हम मर्ज़ की तरफ जा रहे हैं कि बदन मिस्काम का मतलब होता है सक़्म कहते हैं बीमारी को. बदन मिस्काम मतलब वो बदन जो मर्ज़ को जल्दी कबूल करने वाला हो, प्रोन जो हो डिसीज़ के लिए. ये भी एक तरह से हालत सालिसा में शामिल होता है. और पांचवी कंडीशन वो है जिसमें माइल्ड डिसीज़ हो, किसी को खफीफ़ मर्ज़ में, है ना, हल्के बीमारी में कोई मुब्तला हो, तो वो पांचवी कैफियत है. और जो छठा दर्जा है, बदन पूरी तरीके से मरीज़ हो, ऐसा मरीज़ जिसका बदन पूरी तरीके से मर्ज़ में मुब्तला हो. तो ये सेहत और मर्ज़ के दरमियान जो कैटेगरी हैं, दर्जात हैं, वो हमने यहाँ पर बयान किए हैं. This concept is to understand the stages of health and disease. A person normally we always do not remain healthy, do not remain diseased, but because we are linked with environment, different diets we are taking, and different activities and different things we are exposed to different things. So a person remain in the spectrum of health and disease. So it is also categorized. So what are those stages? From health, completely healthy body, and a person healthy but not at the best level of health, and a person who is neither healthy nor diseased, or you can call him as in halat salisa. A person who is called as miskam means person who is prone to disease, a person who is prone to disease. So this is also halat salisa. Then mildly diseased individual is in the 5th stage, and in the 6th stage a person who is completely diseased. So these are 6 stages of health and disease, and this categorization is important to understand what measures may be taken for which category of person. If a person is not at best level of health, what measures he may take so that he may reach to the complete healthy state. And similarly, a person who is miskam, how he can become healthy, with which means, so that can be better explained with the help of different preventive measures. So this category has an application of advising different measures to different individuals. تو یہ صحت اور مرض کی جو حالتیں بیان کی گئی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سبھی لوگوں کے لیے کون سی تدابیر کی جا سکتی ہیں.
ہر شخص کے لیے تدابیر الگ ہوگی، وہ کس اسٹیج میں ہے. اگر ہم یہ اندازہ لگا دیتے ہیں تو اب اس کے لیے صحت کے حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے اور اس کو کس درجے کا ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے، کس درجے کی احتیاطی تدبیر کرنے کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگانا اور اس کا مشورہ دینا آسان ہو جاتا ہے. دین امراض کی وجہ تسمیہ. امراض کی وجہ تسمیہ، بیماریاں جو ہوتی ہیں تو وہ ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں. بیماریوں کے مختلف نام ہیں اور مختلف ناموں کی بنیاد پر ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ بیماریاں، اگر کوئی نئی بیماری سامنے آتی ہے تو کیسے ہم اس کا نام رکھیں. تو اس میں جیسے مثال کے طور پر ذات الریہ ہے. ذات الریہ کا بیماری کا نام کیسے رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ امراض کے نام کس بنیاد پہ رکھے گئے ہیں، اسم سے تسمیہ بنائے اور اسم کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کہلاتی ہے. تو ذات الریہ یہ لفظ جو ہے یہ دراصل عضو کے نام، ریہ کہتے ہیں یہ پھیپھڑے کو. تو پھیپھڑوں کا مرض جو ہے وہ دراصل ایک عضو کے نام پر ڈیسیز کا نام رکھا گیا ہے. اسی طرح کبھی عرض کے نام پر رکھا جاتا ہے. جیسے سرا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا. تو سرا جو فٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے، جو ایپیلیپسی ہوتی ہے، تو ان لوگوں میں گر جانا ایک کامن فیچر ہے، کلینکل فیچر ہے. تو دراصل یہ عرض کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے. تو یہ نام بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی نئی ڈیسیز انٹیٹی آئے، جیسے کووڈ سامنے آیا تھا اور بھی بہت ساری بیماریاں نئی سامنے آتی ہیں، تو اس کا نام کیسے رکھا جائے. اور پھر ہم جب بیماریوں کو پڑھیں تو بیماریوں کے نام سے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اس بیماری میں کیا ہے. جیسے ذات الریہ سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ ریہ کی پھیپھڑے کی بیماری ہے. سرا سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس میں گرنا ایک کوز ہوتا ہے، ایک فیچر ہوتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی سبب کے نام پر بیماریوں کا نام رکھا جاتا ہے. جیسے مالن خلیہ ایک بیماری کا نام ہے. تو مالن خلیہ سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سودا جو جلا ہوا ہو. تو جلے ہوئے سودا سے ہونے والی بیماری مالن خلیہ کہلاتی ہے. تو یہ کوز ہے، سودا کا جلا ہونا، یہ ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ کوز ہے. کبھی کبھی علامت کی مشابہت کی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے. جیسے داء الفیل، دا کہتے ہیں بیماری کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو نا. تو ہاتھی اور یہ بیماری، تو ہاتھی کی بیماری کا مطلب کیا کہ وہ بیماری جس میں پیشنٹ کا پیر ہاتھی کی طرح موٹا ہو جاتا ہے، داء الفیل کہتے ہیں. پہلے متاثر شخص کے نام پر کبھی کبھی نام رکھا جاتا ہے. جیسے قرحہ طیلانسیہ، یہ پہلا شخص تھا جس کے نام پر اس کو قرحہ کا نام رکھا گیا ہے. اسے کبھی کبھی وہ شہر کے نام پہ مرض کا نام ہوتا ہے. جیسے قروح بلخیہ، طب یونانی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور آج کے زمانے میں جیسے دیکھیں کہ جیپینیز انسیفلائٹس ہے نا، کہ جیپینیز انسیفلائٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہیں پر ہوتی ہے، بلکہ وہ کئی جگہوں پر ہوتی ہے اور انڈیا میں بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام جو رکھا گیا کہ اس شہر کے نام پر جہاں مرض پایا جاتا ہے یا پہلے اس کی تشخیص ہوئی. کبھی کبھی مرض کا علاج کرنے والے ماہر طبیب کے نام پر رکھا جاتا ہے. جیسے قروء خیرونیہ، تو یہ طبیب تھے، ان کے نام پر اس کا نام قروء خیرونیہ رکھا گیا. اور کبھی کبھی جو ہے ماہیت پر، جو ایکچوئل میں مرض میں ہوا کیا ہے اس کو دیکھ کر کے اس کا نام رکھا جاتا ہے. جیسے ورم کا مطلب ہوتا ہے سوجن ہے نا، یا سویلنگ. تو چونکہ اس مرض میں سوجن ہو جاتی ہے تو اس کا نام ہی ورم رکھا گیا ہے. تو یہ دراصل اصول ہیں جن کی بنیادوں پر امراض کے نام رکھے جا سکتے ہیں. So in this slide we will understand the nomenclature of disease. What are the principles on the basis of which we can name any disease, and usually diseases are named. So sometimes diseases are named based on the organ. So this Riya means lung. So it is named because of affected organ. Sometimes the name of Araz or manifestation is used to name the disease. For example, Sara or epilepsy, in which patient fall down. Sara means fall down. So
This is named because of clinical manifestation. And sometimes the sabab or cause is used to name the disease. For example, in melancholia, which means a particular abnormal burnt sauda. So this is because of this cause of disease is sauda, abnormal sauda. So it is named on melancholia is named on abnormal sauda. Similarly, sometimes based on the similarity of clinical feature with certain condition, the disease is named. For example, Dawul feel, Da means disease and feel means elephant. So this disease elephantiasis, where the patient's leg becomes similar to the leg of elephant, it is named. And sometimes the first affected person, based on his name, the disease is named. For example, Qarha Tailanisia, and Qarha Balkhia is named because of the area where the disease is occurring. For example, in today's era, we heard Japanese encephalitis, African fever, and different diseases are named based on different cities and different area. Similarly, sometimes name is because of a physician who is expert in the treatment of. For example, this Khairun is a tabib, a physician. This disease is named on his name, Kuruhe Khairunia. And sometimes the actual, based on actual pathological changes, actual the mahiyat, the disease is named. Varam means swelling. So in this condition, swelling happens. So this disease is named based on its pathological change, its actual mahiyat. اس کے بعد ہم امراض کی کچھ قسمیں پڑھیں گے. امراض ظاہرہ, امراض باطنہ.